أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو پریفرنس دیا، تو اس کا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بلا شبہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کیا، پیروی نہیں کیا، تو اس کے لیے برا ٹھکانہ ہے، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامًا، لیکن جو ڈر گیا، جو اپنا قبلہ درست کر لیا، جو اپنا ڈائریکشن رب کی طرف کر دیا، جس نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، صبغت اللہ، جس نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور لیکن جو ڈر گیا، مقام ربہ، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے. یہ ڈر پیدا کیجئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا کرنا ہے ہم سب کو. وَنَهَى النَّفْسَ، اور اس نے روکا اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اس نے روکا، نہیں رک جاؤ یہ غلط ہے، رک جاؤ یہ غلط ہے. اور ہر قدم پر اپنے آپ سے وہ باتیں کرتا ہے، نہیں یہ غلط تم ڈائریکشن میں جا رہے، رک جاؤ. تو روکا اس نے اپنے آپ کو عن الہوا، خواہشات سے. فإن الجنت ہی المأویٰ، تو ان کے لیے ہوگا ٹھکانہ جنت کا، جو کہ ہمیشہ کی جنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. سورہ بقرہ آیت 28 میں بھی بتایا گیا قبر کے عذاب کے لیے ہے، اس کا بھی ریفرنس دیکھ لیجئے. اور اچھا، ہم نے اس سورے میں بھی پڑھا تھا نا کہ انسان کو 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، 2 دفعہ موت دی ہے. تو یہ تو ہم نے کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ دنیا میں لے کے آ رہے تو دنیا میں موت دیے، دوسرا قبر میں سلا دیے برزخ میں، پھر آخرت میں دوبارہ زندہ کریں گے. تو بہرحال یہ جو زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم جو موت سے ڈرتے ہیں، تو موت تو ہر رات آ رہی. سورہ زمر میں ہم نے پڑھا تھا موت تو ہر رات ہم موت سے ملاقات کرتے ہیں. اگر کسی کو 60 ایئرس کی لائف ملی تو وہ کتنے ٹائمز موت سے ملاقات کرتا ہے؟ 21,900 ٹائمز. اگر کسی کو 60 ایئرس ملی ہے تو وہ ڈیلی موت سے ملاقات کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو صرف رات کی بات بتا رہی ہوں میں. اب لوگ بیچ میں قیلولہ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ قیلولہ بھی کرتے ہیں، پھر قیلولہ کے علاوہ دن میں کئی دفعہ سوتے ہیں. تو جب انسان سوتا ہے اس کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو واپس بھیجتے ہیں. تو مطلب ہم موت سے کئی دفعہ ملاقات کر رہے، ہر دن مل رہے، ہر دن کئی 2 3 بار بھی کوئی ملتا ہے، 4 دفعہ بھی کوئی ملتا ہے. تو اس لیے اس سے ڈرنا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پریپریشن کرنا ہے کہ یہ مرحلہ جو ہو ہمارا کامیاب ہو، اس کے لیے ہمیں پریپریشن کرنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں موت کے ڈر سے بچائے رکھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو حقیقی ڈر ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے، تو تاکہ ہم اپنا قبلہ درست کرنے والے بنائیں. اچھا، بعض احادیث سے ہم دیکھیں گے قبر کے عذاب کے بارے میں، قبر کی زندگی کے بارے میں. بخاری کی
بخاری میں کئی ساری روایتیں ہیں، مسلم میں روایتیں ہیں، اور صحیح ستہ کی جو کتابیں ہیں ان میں ہر کتاب میں، جامع ترمذی ہو، سنن ابی داؤد ہو، نسائی ہو، سنن ابن ماجہ ہو، موطا امام مالک ہو، کئی ساری کتابوں میں ایک چیپٹر ضرور ہوتا ہے جس میں قبر کے عذاب کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. اگر ان سارے، جیسے ہم نے حدیث کی تدوین و ترتیب کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا اس ٹاپک میں، تو مشکات المصابیح جو کتاب ہے اس میں ان سارے کتابوں سے حدیثیں لے کر ایک جگہ جمع کی گئی ہے. بعض احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے قبر کے عذاب کے بارے میں. قبر کے عذاب کو ماننا ایمان کا جز ہے. اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے، قبر کے عذاب کوئی چیز ہے ہی نہیں کر کے ہم جھٹلائیں گے، تو ہمارا ایمان وہاں پر ڈگمگا جاتا ہے، ایمان کے نہ ہونے کی علامت ہے. اور قبر کی عذاب کو ثابت ہونے کے لیے ماننا، یہ ہمارے ایمان کو ایک کمپلیٹ کرتا ہے. یعنی 5 پلرز آف دا اسلام جو ہے نا، آمنت باللہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل میں جو بتایا گیا کہ موت، آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی کے بارے میں ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ہاں اس کو ہمیں فیس کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے. اچھا، پہلی حدیث ہے متفقن علیہ، مسلم، صحیح بخاری مسلم میں بتایا گیا. بخاری 1369، مسلم میں 7219 اور مشکات میں 125 والی حدیث ہے. جب مسلمان کو اس کے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھتا ہے، تو یہ پڑھنا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ اس کے لیے ہوتا ہے. تو جب اللہ کی طرف سے اس کو وہ تحفہ دیا جاتا ہے، تحفہ کیوں دیا جاتا ہے؟ سورہ ابراہیم آیت 27، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثبيت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. معنی بڑے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے. یس، ٹھیک ہے. اس میں بتایا کیا گیا، ہم اللہ کی توفیق سے، یعنی فرشتے ہمیں ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب دے پاتے ہیں. کیا دے پاتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ کب دیں گے جواب ہم؟ جب ہم اللہ کو صحیح معنوں میں اپنا معبود مانیں گے. ہم اللہ کو معبود تو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے. جب اللہ کی ہم نہیں مانیں گے تو یہ جملہ ہم ادا نہیں کر سکتے. چاہے جتنا بھی رٹا دنیا میں مار لو، اس کے لیے پریپئر ہو جاؤ، لیکن اللہ کو ماننا، اللہ کی بھی ماننا ہے، تبھی یہ جملہ ادا ہوگا. اور اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے. تو یہاں پہ کی جو وہاں پہ بھی نہیں مانتے، یہاں پہ بھی نہیں مانتے، تو یہ جملہ ادا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت 27 میں کیا بتائے کہ تم جو جم گئے تھے نا، تم رب کو رب مان کر جم گئے تھے، تم رسول کو رسول مان کر جم گئے تھے ان کی تعلیمات پر، اس استقامت کے بدلے تمہیں یہاں پر یہ تحفہ دیا جائے گا کہ تم اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کر پاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، یہ کلمہ شہادت آرام سے کہنے والوں میں شامل فرمائے، قبر کی منزل ہماری آسان فرمائے. نیکسٹ بتایا گیا ایک اور حدیث میں، بخاری کی 218 اور مسلم کی حدیث اور مشکات کی 383، 677 مسلم کی ہے. آپ قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور فرمایا ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو وہاں پر آپ نے رک گئے قبروں کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ان 2 قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ 2 چیزوں کی وجہ سے. ایک، پیشاب کی وجہ سے. پیشاب بے پردہ کرتا تھا، پبلک میں ٹوائلٹ کرتا تھا،
اور دوسرا ٹوائلٹ کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اس کے وجہ سے عذاب ہو رہا تھا وہ قبر میں. دوسرا چغل خوری کرتا تھا، دوسروں کے پیچھے اس کی برائی یا اس کا جو نہیں ہوتی اس کے اندر وہ چیزوں کے بارے میں ذکر کرتا تھا، غیبت، چغل خوری، یہ سب اس میں آتے ہیں. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کر کے بتایا کہ قبر میں عذاب ہو رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنی آپ نے توڑی اور 2 قبروں پر ایسے لگا دی، جب تک یہ ہرے رہیں گے ان پر قبر کا عذاب کم ہوگا، تخفیف ہوگی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. لیکن ہم اس حدیث کے تحت غلط فہمی میں مبتلا ہو کر ہم کیا کرتے ہیں، پھولوں کی چادر بچھا دیتے ہیں، پھول بچھا دیتے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ کہیں پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا معجزہ. ہم اگر جا کر ٹہنی لگائیں گے، ہاں ٹھیک ہے سنت کو فالو کرتے ہوئے لگائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھولوں کی چادر، پیڑ لگا دینا وہاں پر، یہ ثابت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ 2 گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، ورنہ قبر میں بری طرح پھنسنے والے ہیں. ایک اور حدیث میں بتایا مسلم کی 2215 میں، مشکات 1659 میں، ایک حبشی عورت جو تھی مسجد میں جھاڑا کرتی تھی، مسجد نبوی میں، تو اس کا انتقال ہو گیا تھا. تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا، ہاں حبشی عورت ہے نا جنرل، ایسی کر کے انہوں نے دفنا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ عورت کو نہیں پایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت کدھر ہے؟ پھر بتایا گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، ہم نے اس کو دفنا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبر پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے جنازے کی نماز پڑھی. پھر فرمایا یہ قبریں اندھیرے میں ڈوبی پڑی تھی، اللہ نے میرے جنازے پڑھنے کی وجہ سے اس میں نور بھر دیا. تو ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، ان کے قبروں کو کشادہ فرماتے، ان کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے، روشنی، جنت کی روشنی ان کے قبروں میں آنے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مرحومین گزر چکے ہیں ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. ان کے بعد ہم جانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کی کھڑکیاں اس میں کھول دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے مسلم کی 7913 میں، مشکات میں 129 ہے، آپ خچر پر سوار جا رہے تھے، اچانک خچر بدکا تو پوچھا گیا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا گیا یہ مشرکین کی قبریں ہیں. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس امت سے بھی قبر میں امتحان لیا جائے گا. اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دیا جائے. یعنی عذاب قبر اگر سن لیں گے انسان تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے. جب جہنم کی عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، تم سب جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. پھر فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو، پھر ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، پھر فرمایا دجال کے فتنوں سے بھی پناہ طلب کرو. تو نبی صحابہ کرام نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب الجہنم وعذاب القبر وعذاب المحیا والممات وعذاب فتنۃ المسیح الدجال. تو یہ مختلف جملوں کے ساتھ احادیث میں آتی ہے. تو یہ 4 چیزوں سے تو ہمیں پناہ ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے بخاری کی 1380 میں، مشکات 1627 میں، جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ میت کو اپنے کندھوں پر رکھ کر چلتے ہیں تو وہ میت کلام کرتی ہے، باتیں کرتی ہے. ہم تو نہیں سمجھ سکتے، ہم سمجھ رہے کہ باڈی صرف لیٹی ہوئی ہے، لیکن وہ ہم سے باتیں کرتی ہے. کیا باتیں کرتی ہے؟ اگر نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی لے چلو، جلدی، دنیا سے اب مجھے کوئی کام نہیں ہے، مجھے جلدی لے چلو، میرے ڈیسٹینیشن پر پہنچنا ہے، وہاں پہ زبردست بدلہ میرے لیے تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ وہ جب موت کے فرشتے آتے تو اس وقت ہی اس کو رزلٹ سمجھ آتا نا، اس کا استقبال. اگر بدکار ہے تو کہتی ہے تباہی ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو تم لوگ، مت لے جاؤ. اور اس میت کی آواز کو انسان اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں، اتنا ہماری میتیں چیخ چیخ کر ہمیں پکارتی ہے، ہمیں بولتے رہتی ہے. تو نیک ہے تو جلدی کرنے کا حکم دیتی ہے، بری ہے تو رکنے کا حکم دیتی ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے.
تاکہ ہم اپنی موت کے وقت کہے کہ جلدی میرے ٹھکانے پر لے چلو. اللہ تعالی ہم سب کے آخری منزل آسان فرمائے. ایک اور حدیث میں بخاری کی 1315 میں، مسلم 2168، مشکات میں 668 میں بتایا گیا، جنازہ جلدی جلدی قبرستان لے جایا کرو. اگر وہ صالح اور نیک ہوگا تو تم اسے بھلائی کی طرف لے کر جاؤ گے. اگر نیک ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے بنا دی ہے، رکھو، گھر والے آنے دو، سب کا دیدار ہونے دو، آخری دیدار. بھئی آخری دیدار کیا ہے؟ کیوں آخری دیدار ہے؟ ملنا ہی ہے نا آگے. جنت جہنم میں تو سب ملاقات کریں گے، جنت میں سب ملیں گے، تو دیدار آخری نہیں ہوتا ہے انسان کا. تو اسی لیے شیطان نے وہ چیز یہ کر دی ہے کہ یہ آخری منزل ہے، یہ یہاں سے ختم ہے ہمارا تعلق. نہیں، انسان کا تعلق ختم نہیں ہوتا، انسان کبھی نہیں مرتا، انسان منتقل ہوتے رہتا ہے. تو ہم ملنے ہی والے ہیں، جب ملنے ہی والے ہیں، جب دیکھنے ہی والے ہیں، تو آخری دیدار کیسے ہوگا؟ حدیث کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے کہ اس کو اپنے ٹھکانے پر جلدی لے کے چلنا ہے. تو اگر وہ صالح ہوگا، نیک ہوگا، تو وہ اسے بھلائی کی طرف لے کر جاؤ گے. اگر وہ برا ہے تو اس کے شر سے تم اپنی گردنوں کو دور رکھو گے. یعنی برا ہے تو اس کو لے جاؤ اپنے ٹھکانے پر ڈال دو، تم اس سے بچ جاؤ. ایسے دیکھیں کتنا انہیں کیفیت سمجھے کہ ایک پرانی چیز، دیکھیں کئی سالوں سے کوئی چیز ہوگی، اس کو بھی ہمارے گھروں میں کہیں نہ کہیں جگہ ہے، کہیں نہ کہیں وہ پڑی رہتی اسٹور روم میں یا ادھر ادھر رکھی ہوئی ہے. لیکن ہم انسان ایسے ہیں کہ اگر ہمارا تعلق صرف سانس سے، سانس ہماری گئی تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں گھر میں رکھنا گوارا نہیں کریں گے ہمارے چہیتے لوگ. ٹھیک ہے؟ تو ہماری حقیقت سمجھے اس پرانی چیز کی بھی اہمیت ہے، لیکن ہماری اہمیت ہے کہ اس کو فوراً گھر سے اس کی منزل تک پہنچا دو. اللہ تعالی ہمیں اس لیے عمل کرنے والا بنائے. ایک اور حدیث میں بخاری کی 6514، مسلم میں 7424، مشکات میں 5167، تو میت کی 3 چیزیں قبر تک جاتی ہے، 2 واپس آ جاتی ہے اور 1 اس کے ساتھ جاتی ہے. یہ گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. ہم نے جتنی آیتیں پڑھی سب میں عمل، احسن عمل، اعمال کا ذکر آیا، اور یہاں پر بھی دیکھیں ساری چیزیں واپس آ جاتی ہے، صرف عمل ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو یہ حدیث، یہ ایسی احادیث ہے نا، رقہ پیدا کرتی ہے ہمارے اندر. رقہ کیا ہوتا ہے؟ رقہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے دلوں کو نرم کرنے والی احادیث، ہمارے دلوں کو نرم، اتنا نرم اللہ تقوی اختیار کرواتی ہے. تو یہ احادیث کو سمجھے، اس پر عمل کرے. ہمارا کام ہے کہ بہت دفعہ یہ احادیث سنے ہوں گے، پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جو آپ سن رہے، مسلمان ہونے کے ناطے کئی دفعہ سنے ہیں، لیکن اس پر ایمان نہیں لاتے نا، اس طرح سمجھتے نہیں جیسے سمجھنا چاہیے. خوف نہیں پیدا ہو رہا ہمارے اندر. آگے ایک اور حدیث میں بتایا گیا، بخاری میں ہے 1379، مسلم 7211 اور مشکات میں 127 میں، جب تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے صبح و شام اسے اس کے ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. جیسے یہ آیت میں ہم نے پڑھا سورہ غافر کی 46 میں، جنتی ہو تو جنت دکھایا جاتا ہے، اور دوزخی ہو تو دوزخ دکھایا جاتا ہے، اور قیامت کے دن تک یہ عمل اس کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے. اللہ تعالی ہمارے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. ایک اور حدیث میں بتایا گیا بخاری کی 1374 اور مسلم کی 7216، مشکات کی 126، جب مردوں کو دفنا کر جاتے ہیں تو جانے والوں کے جو جوتیوں کی آواز ہوتی ہے وہ مردہ سنتا ہے. پھر سنتا ہے 40 قدم واپس جاتے تک مردہ سنتا ہے ان کی آہٹ. پھر 2 فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ اس مردے کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ جواب دے گا تو جنت کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے،
اور کافر منافق کہتا ہے لا ادری، یعنی اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو وہ اس کے جواب، وہ فرشتوں کے جواب فر دے دیتا ہے تو اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھا کر وہ چلے جاتے ہیں. اور کافر، نہ ماننے والا، جھٹلانے والا، انکار کرنے والا اور منافق کہتا ہے لا ادری لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا کر چلا جاتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ایک اور سوال بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ قبر میں 3 سوال ہے، ایک اور بھی سوال ہوتا ہے، لا تریتا ولا تلیتا، کیا تم نے خود سے نہیں پڑھا، تو کیا تم نے خود سے تلاوت نہیں کی، کیا تم نے خود سے حق کو جاننے کی کوشش نہیں کی، کیا تم نے خود سے حق کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. پھر وہ جواب دیتا ہے نہیں میں نے کوشش نہیں کی. تو فرشتے اس کو اس کے سر پر ہتھوڑا مارتے ہیں، اور اتنا مارتے ہیں کہ وہ اتنا چیختا چلاتا ہے کہ جن اور انسان کے علاوہ ساری مخلوق اس کو سنتی ہے. تو پچھلے حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اگر سنایا جاتا قبر کا عذاب تو اپنے مردوں کو دفنانا ہم چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جتنے بھی گزر چکے ان سب کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان سب کے قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، ہماری قبروں کو بھی اللہ تعالیٰ روشن بنا دے. سورہ فاطر میں آیت 22 میں اس کا ذکر ہے. ایک اور حدیث میں بتایا گیا، ایک لمبی حدیث ہے جس کو میں پڑھوں گی، سمجھے. یہ بھی ہم نے بہت دفعہ سن چکے ہیں. سنن ابی داؤد میں 4735، مسند احمد میں 185، مشکات مستدرک الحاکم میں 107، مشکات میں 1630 میں برا بن عازب بیان کرتے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچے، ابھی اس کی لحد قبر تیار نہیں ہوئی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، اور ایسے بیٹھے کہ اب پرندے آ کر ہمارے سروں پر بیٹھنا تھا. مطلب اتنا توجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے. اب یہ جو بیان ہو رہا ہے، جو ہم تفسیر سن رہے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، سب کام چھوڑ کر سنتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے بہت جلدی کھول دیتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ نے سر اٹھایا، پھر فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. 3 بار یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. پھر آپ نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دھمکتے سفید چہرے والے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر آتے ہیں جنتی فرشتے. پھر حد نظر تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، یعنی فرشتے آتے اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھتے. وہ جو عالم چھپا ہوا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتے، اپنی نظروں کو دکھا دیتے. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. پھر وہ روح اسے نکلتی ہے جیسے مشکے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، سرائی سے پانی جیسے نکلتا ہے اتنا ایزی سے اس کی روح نکلتی ہے. جب ملک الموت روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے پلک جھپکنے کے برابر بھی اس روح کو وہاں پر رہنے نہیں دیتے. وہ جو خوشبودار کفن لے کے آئے تھے جنت سے اس میں لپیٹ لیتے ہیں، پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتے کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، فرشتے تو گھوم رہے ہیں نا دنیا میں، جہاں جہاں سے وہ فرشتے گزرتے ہیں وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے، یہ کیسی خوشبو ہے. اور تو یہ فرشتے کہتے ہیں جو اس کو لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا جو بہترین نام ہوتا ہے دنیا میں، اس نام سے فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے کر پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. ہر آسمان سے وہ گزرتے ہیں اور اس کا ویلکم کیا جاتا ہے، جیسے ریڈ کارپیٹ پہ اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. اس کو پروٹوکول دیتے ہوئے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فرشتے اس کو چھوڑنے جاتے ہیں. سب فرشتے دعائیں دیتے رہتے ہیں. دیکھیے دنیا میں بھی دعائیں، آخر آسمانوں پہ بھی دعائیں. اسی طرح 7 آسمانوں پر ریڈ کارپیٹ اینڈ پروٹوکول کے ساتھ وہ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں اسے علیین میں لکھ دو، اس کا نام
इल्लीन में लिख दो, यानी नेक लोगों में लिख दो. इसे फिर वहां से वापस दुनिया में लेकर आते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसको मैंने दुनिया की चीज से पैदा किया है, फिर उसको लौटाऊंगा दुनिया में ही, वापस लौटा दो, फिर क़यामत के दिन मैं उसे दोबारा जी उठाऊंगा. फिर 2 फरिश्ते इसे 4 सवाल करते हैं. जब कब्र में वापस लेके आते हैं तो 4 सवाल उससे करते हैं. मन रब्बू का, मा दीनू का, मा कुंत तकुलु फी हाज़र रजुल ली मुहम्मदिन, या आता है कि मन नबियू का, ये सवाल करेंगे तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम उस इंसान के बारे में क्या अकीदा रखते थे. तो मन नबियों का, या कहते कि तो वो तुम्हारा नबी कौन है. तो ये 3 सवाल का जवाब फर दे देता है. अल्लाह ताला हम सबको ये सवालों के जवाब फर देने वाला बनाए. सारे हमारे खानदान वालों को, तमाम हमारे जान पहचान के तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये जवाब देने वाला बनाए. और 4th सवाल फरिश्ते उससे कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला ये सवालों का जवाब. तो वो कहेगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी थी, मैं इस किताब पर ईमान लाया था और मैं इसकी हक होने की तस्दीक की थी, इस वजह से मैं जवाब दे पाया. यानी पढ़ना, समझना, अमल करना, ये 3 चीजें जब इंसान करेगा तो ही जवाब दे पाएगा. फिर आसमान से आवाज आएगी मेरे बंदे ने सच कहा, इसके खबर में जन्नती बिछोना बिछा दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो. वहां उसे हवाएं और खुशबू आती होंगी और हद नजर तक खबर कुशादा होगी. खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लिबास और बेहतरीन खुशबू वाला एक शख्स खबर में आएगा और कहेगा इस चीज से खुश हो जा जो चीज तुझे खुश कर दे. ये है वो दिन जिसका तुझसे वादा किया जाता था. वो कहेगा ऐ शख्स तू कौन है, इतना खूबसूरत, इतना खुशबू वाला कौन है, तेरे चेहरे से मुझे भलाई ही भलाई दिख रही है. तो वो कहेगा मैं तेरा अमल सौले हूँ. कौन आ रहे हैं वहां पे? सिर्फ और सिर्फ हमारे अमल सौले, नेक अमल. फिर वो शख्स कहेगा ऐ मेरे रब जल्दी कर, क़यामत कायम कर दे हत्ता कि मैं अपने अहल व आल की तरफ चले जाऊं. अब वहां पे आखिरी में उसको अपने अहल व आल याद आएंगे. क्यों याद आएंगे पता है? कि वो कहेगा, एक और हदीस में बताया गया कि अल्लाह ताला मैं उसको अपना रिजल्ट बता दूं, मैं अपने घर वालों को मेरा रिजल्ट बता दूं कि मैं पास हो गया, मैं अच्छे अमल करता था ना दुनिया में, इस वजह से मैं पास हो गया, वो मैं अपने लोगों को बताऊं. वहां पे ये तड़प उसकी होगी. तो यहाँ पे ये तड़प हम अपने अंदर पैदा करें कि हम कामयाब हो और हमारे घर वालों को भी कामयाब करे. जब काफिर और मुजरिम जाता है दुनिया से तो सियाह चेहरे वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं, आसमान से नाजिल होते हैं और बालों से बना हुआ एक कंबल और हद फासिल तक इसके सामने बैठ जाते हैं. बालों से बना हुआ एक कंबल लेकर आते हैं और हद फासिल तक उसके सामने बैठ जाते हैं. और फिर मलकल मौत आते हैं उसके सर के पास बैठकर उससे कहते हैं ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी की तरफ चल. वो रूह इसके जिस्म में फैल जाती है, नहीं आना चाहती. तो मलकल मौत इसकी इस तरह से इसे खींचते हैं जैसे लोहे की सलाख को गीले ऊन में खींचा जाता है. जैसे ऐसे आवाज आती है ना, गरम गरम लोहे की सलाख, आप ऐसे सिजलर होता है देखिए, तो उसमें भीगे हुए कपड़े में ऐसे खींचो तो यानी वो फैल जाती है, आना नहीं चाहती. तो उसे मार कर फिर बाकी फरिश्ते इसकी रूह लेकर निकालते हैं. फिर उसकी रूह लेकर पलक झपकने के बराबर भी दुनिया में नहीं रहते और ऊपर आसमानों पर लेके चले जाते हैं. और जो फरिश्ते दरमियान में उसको मिलते हैं वो सारे फरिश्ते कहते हैं कौन है ये बदबूदार, कहाँ से आ रही है बदबू. तो इंतहाई बुरी बदबू है. इसे लेकर वो ऊपर चढ़ते हैं तो वो फरिश्ते की जिस जमात से गुजरते हैं सब उस पर फिटकार डालते हैं. कहते हैं कितनी खबीस रूह है, इसका क्या खबीस नाम है. तो दुनिया में जो बदतरीन नाम से उसे पुकारा जाता वो नाम उसका वहां पर लिया जाता है. सूरह आराफ में भी इसका जिक्र है. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर कहा
کہ پھر اس کے یہ عذاب اس کے ساتھ ہوگا جو عمل نہیں کرتا ہے. پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو کوئی آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، نہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین یعنی سجین میں لکھ دو. اس کا نام سجین والوں میں لکھ دو، جو زمین کے نچلے زمین میں جو جگہ ہیں وہاں پر رکھی جائے گی بری روحوں کو. پھر اس روح کو شدت کے ساتھ پٹکا جاتا ہے، وہاں سے 7ویں آسمان سے نیچے پٹکا جاتا ہے، دے مارا جاتا ہے. پھر سورہ حج میں اس کا ذکر ہے. پھر روح لوٹائی جاتی ہے. پھر سوال کرتے ہیں، کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا جو بھی من رب کا ما دینو کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد. وہ کہتا ہے لا ادری ہائے افسوس مجھے نہیں پتا. تو یہ جواب دیتا ہے. پھر 4تھ سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ تو نے خود پڑھ کر کیوں نہیں سمجھا. اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی 4تھ سوال کریں گے، تو کیوں نہیں سمجھا؟ تجھے تو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوق بنائے، تجھے دماغ دیے، عقل دیے، تو کیوں نہیں سمجھا؟ تو ایسے جانوروں کی طرح زندگی کیوں گزارا دنیا میں؟ حق و باطل کی پہچان تو نے کیوں نہیں کی؟ اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. وہاں سے گرمی اور گرم ہوا آتے رہے گی. اس کی خبر کو اس طرح تنگ کر دیا جائے گا جیسے ایک پھسلی دوسری پھسلی میں ایسے داخل ہو جائے گی. 2 ہاتھوں کو ایسے ملا لیجئے، انگلیوں میں انگلی ویسے داخل ہو جائے گی. اور ایک خبیث چہرے والا شخص خبیث لباس میں خبیث بدبو میں لپٹا ہوا اس کے پاس آئے گا اور اسے ایسی چیزوں کی بشارت دے گا جو تمہیں غم زدہ کر دے. یعنی وہ آ کر بھی بولے گا لعنت ہے تم پر، وہ ہے یہ انسان پہلے تو مصیبت میں تھا رہے گا. پھر اور یہ آدمی آ کر کہے گا، وہ اور لعنتیں برسائے گا. تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ تیرے سے تو کوئی خیر کی بات میں سن ہی نہیں رہا ہوں. جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا، کیا ہے ہر وقت عذاب، ہر وقت خبر، ہر وقت جہنم کی بات کرتے، کیا ہے؟ اچھی باتیں کرو نا. تو انسان وہاں پہ کہے گا کیا ہے تیرے سے تو میں کوئی خیر سن ہی نہیں رہا ہوں. تو وہ کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں، جو تو اللہ کے خلاف کرتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کرتا تھا، اللہ کی بات نہیں مانتا تھا، میں وہ عمل ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کو شکل دے دیں گے. پیچھے سورہ زمر میں بھی ہم نے پڑھا تھا عملوں کو اللہ تعالیٰ شکلیں دے دیں گے، اور یہ بری شکل بدبو والا اور خبیث طریقے سے آئے گا. اور دنیا میں تو کیا کرتا تھا یہ میں ہوں. پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت مت قائم کرنا. سورہ یاسین میں ہے، دیکھیں آیت 52 میں اللہ تعالیٰ قیامت مت قائم کرنا، اس کو روکے رکھنا تاکہ میرا یہ تو یہاں پہ تو اتنا دردناک دکھ رہا ہے، اب وہاں پہ میں اٹھوں گا تو کیا عالم ہوگا میرا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت قائم مت کرنا. تو اور بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے، ہمارا وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قبروں کو کشادہ فرمائے، جتنے بھی ہمارے مرحوم گزر چکے ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان سب کے قبروں میں جنت کی روشنیاں بھر دے، ہماری قبروں کو بھی جنت کی روشنیاں بھر دے، ہماری سکرات آسان فرمائے اللہ تعالیٰ، موت کی سختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور قبر میں سوالات کے وقت ہم سب کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. اور جتنے بھی لوگ ہم سب کے گھروں میں بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ایمان والی، صحت والی، خوشیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو ہمارے سروں پر ان کا سایہ رکھے، باقی رکھے، ان سب کو صحت، ایمان والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہ تعالیٰ جو بھی وبا آئی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے آزمائش میں ہم سب مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو صفِ ہستی سے مٹا دیجئے. ہم بہت کمزور ہیں کہ ہم دنیا کی آزمائش بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم آخرت کے عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.